نہیں رکھتے۔ اور ہم اگر اپنے دل کی بات دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں، اپنے حال کو دیکھیں، تو اس میں ہمیں بھی ایک آئینہ اور شیشہ نظر آتا ہے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ حضور سے محبت تو یہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، جب اس بستی والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بستی والوں کے لیے اللہ کی پاک بارگاہ میں بددعا فرما دی، اللہ اس بستی والوں کو غرق فرما دے، تباہ فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اس بستی پر عذاب آیا، وہ بستی والے سب ہلاک ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو ایک شخص وہاں پر زندہ تھا، ایک شخص وہاں پر موجود تھا۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر تعجب اور غصہ زیادہ تھا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے تبلیغ کر کے جاتے، وہ شخص وہاں پر کھڑے ہو کر عصا لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح لوگوں کو بتاتا، لوگوں اللہ سے ڈرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کیا، باری تعالیٰ اس بندے کو تو زیادہ عذاب دینا تھا جو بندہ نقلیں اتارتا تھا، اور یہ بچ گیا ہے، باقی ساری بستی والے ہلاک ہو گئے ہیں۔ تو کریم خدا فرماتا ہے، اے موسیٰ میں اس بندے کو دیکھوں یا اس بندے کی ادائیں جو کہ تیری والی ادائیں ہیں میں اس کو دیکھوں؟ اے موسیٰ اس بندے کی ادائیں تیری والی ادائیں تھیں، بس ان اداؤں کو میں موسیٰ کلیم تجھے دیکھ رہا تھا، تیری اداؤں کی وجہ سے، تیری نقل کی وجہ سے، تیرے جیسا اس نے طریقہ حلیہ اپنایا، اس وجہ سے میں نے اس بندے کو معاف کر دیا۔ فرمایا یہ موسیٰ علیہ السلام کا امتی اگر اس طرح کرے اللہ اسے معاف کر دے، اور جو ہم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اگر ہمارے چہروں پر سنت رسول ہو، جب قبر میں جائیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں آئیں اور دیکھیں کہ یہ میرا امتی ہے، اور فرمائیں کہ اے فرشتوں یہ میرا امتی ہے کہ اس نے اپنی شکل و صورت میں محمد کی طرح رکھی ہوئی ہے، کتنا مقام ملے گا۔ اب بات مکمل فرمایا، وہ شخص حقائق میں ملتا ہے، فرمایا ایک جو ہے وہ شخص جو کہ مدینہ شہر میں کام کرتا ہے، وہاں پر رہتا ہے، لیکن اس کو جب موت آتی ہے اسے جنت البقیع میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ اور ادھر فرمایا ایک ہندوستان کی لڑکی جو کہ وہاں پر رہنے والی ہے، جو ظاہراً لوگوں کے سامنے اس کا عقیدہ عیسائیوں والا ہے، لیکن وہ کلمہ پڑھتی ہے، گھر والوں سے چھپ کر قرآن کی تعلیم حاصل اس نے کر رکھی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ اس نے پڑھ رکھا ہے، سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بتائے ہوئے زندگی کے مطابق وہ زندگی کو گزار رہی تھی۔ فرمایا اسے بھی ادھر موت آتی ہے اور اسے دفن کیا جاتا ہے ان عیسائی طریقے کے مطابق، اسے دفن کیا جاتا ہے مسلمانی طریقے کے مطابق۔ وہ وہاں دفن ہو رہا ہے، یہ یہاں دفن ہو رہی ہے۔ فرمایا رات کا وقت ہوتا ہے، جو مسلمان تھے جن کو پتا تھا کہ یہ لڑکی مسلمان ہو چکی تھی، یہ قرآن پاک کی حافظہ تھی، قرآن کی تعلیم حاصل کر چکی تھی، حضور سے محبت کرنے والی تھی، انہوں نے چاہا کہ رات کو ہم اس کی میت کو اٹھائیں، نکالیں اور مسلمانوں کے طریقے کے مطابق اس کا جنازہ ہو، اور مسلمانوں کے طریقے کے مطابق مسلمانوں کے قبرستان اسے دفن کیا جائے۔ فرمایا جب قبر کھولی جاتی ہے تو عجیب منظر وہاں پر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس لڑکی والی قبر میں ایک لڑکا دفن ہے، اور جہاں پر وہ لڑکا دفن کیا گیا ہے جنت البقیع میں، فرمایا اس جگہ پر وہ لڑکی دفن کی گئی ہے۔ اب علماء سے پتہ کیا اور پھر خواب میں حضور علیہ السلام کا دیدار ہوا،
جسے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا، دیدار ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کی سمجھ نہیں آئی، لڑکی دفن ہو رہی ہے ہندوستان کے قبرستان، عیسائیوں کے قبرستان میں ہے مسلمان، اور یہ لڑکا جنت البقیع میں دفن ہو رہا ہے رہنے والا وہیں کا، میت کیسے تبدیل ہوئی؟ اور عیسائیوں کے قبرستان میں یہ مسلمان کی جو ہے وہ قبر کیسے؟ فرمایا میرا فرمان نہیں پڑا کہ جو بندہ جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد اسی قوم سے اسے اٹھا دیتا ہے۔ فرمایا یہ بندی میری، یہ اللہ اور اس کے رسول میں محمد سے محبت کرنے والی تھی، اس لیے یہ فوت ادھر ہوئی ہے، تو اس کی مدفن فرشتوں نے یہاں سے جنت البقیع میں کر دی ہے، یہ جنت البقیع میں دفن ہوا ہے، لیکن اس کا دل عیسائیوں کے طرح تھا کہ یہ میری سنت کا قاتل تھا، میری شریعت کا قاتل تھا، اس کے دل کی دھڑکن ان عیسائیوں کے ساتھ چلتی تھی، یہ کہتا تھا یہ اچھے ہیں، ان کا طریقہ اچھا ہے، ان کا چلنا اچھا ہے، ان کی زندگی کے معاملات اچھے ہیں۔ فرمایا اس لیے یہ عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا ہے اور یہ مسلمانوں کے جنت البقیع میں دفن کر دی گئی ہے۔ اب بات مختصر یہی ہے کہ فرمایا جو بندہ دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور مومن محبت کرتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، عشق کرتا ہے حضور کے ساتھ، فرمایا وہ مرے گا کل قیامت کے دن اٹھایا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جائے گا۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔